اب بلا تاخیر آپ کے سامنے عظمت قرآن پر ہم سب کے استاذ الاساتذہ رئیس نائب رئیس جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد اور شیخ الحدیث بھی ہیں وہاں کے، تو بلا تاخیر ہم سب ان کے ملفوظات سے اپنے ذہنوں کو منور کریں گے۔ تو آپ کے سامنے بیان کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی زاہد محمود صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے جناب یاسین بھٹی صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو اس بات پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا، ان کا لخت جگر دنیا کی ایک عظیم کہ اللہ کی پاک کلام، اللہ کی آخری کلام اور اللہ کے آخری رسول حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کلام اپنے سینے میں، اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ یہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہے۔ اس امت کے پاس دو ہی سہارے ہیں، ایک تو آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہ اللہ نے ہمیں آپ کی نسبت عطا فرمائی اور آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ نسبت ایسی ہے کہ اس پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں
اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ کے جو احسانات اور انعامات ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ ایک مثال ہی لے لیجیے کہ پچھلی امتوں میں جب کوئی آدمی ایک نماز پڑھتا تھا، ایک فرض نماز پڑھتا تھا، تو وہ ایک نماز شمار ہوتی تھی، لیکن آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اس امت کا ایک آدمی جب ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ 10 نمازیں شمار ہوتی ہیں، اور دن میں جب وہ 5 نمازیں پوری کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ 50 نمازیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر ویسے ہم کوشش کریں دن میں 5 ہی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اگر 50 پڑھنی پڑیں دن میں تو اندازہ لگائیں کتنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا ہے، اور یہ کرم میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، میری کسی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں، میری اور آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف سرکار کی نسبت کی وجہ سے کہ 5 پڑھ کر 50 کا ثواب ہے۔ تو ہمارے پاس پہلی بڑی جو نعمت ہے اللہ کی وہ سرکار کی نسبت، ہم سرکار کا امت، ہمیں ان کی امت میں پیدا کرنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں قاضی ایاز، وہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جب میں ان کا تصور کرتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں۔ ان میں سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ دخولی تحت قولک یا عبادی، کہ آپ نے اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے بندے کہہ کر پکارا، ہمیں جب پکارا تو یہ کہا کہ اے میرے بندے، ہم گناہگار ہیں، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود اللہ نے ہمارے بارے میں یہ کہا، یہ تسلیم کیا، یہ خطاب دیا کہ تم میرے ہو۔ تو جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ہو، تو یہ تصور کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوشی کے مارے اڑنے لگوں، میرے پاؤں زمین پر نکلیں۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَنْ صَيَّبْتَ احمد علی نبی، کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا اور مجھے ان کی امت میں پیدا کیا۔ تو آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی ذات مبارکہ سے تعلق، آپ کی سیرت طیبہ، یہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے۔ اور دوسری چیز وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی کلام، اللہ کی کلام پچھلے نبیوں پر بھی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتری، داؤد علیہ السلام پر بھی اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اتری، اور نبیوں اور رسولوں پر بھی اللہ کی کلام اتری، ان کو اللہ کی طرف سے صحیفے عطا کیے گئے، لیکن آج وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا کے اندر محفوظ نہیں۔ کسی یہودی کے لیے یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ یہ بین ہی وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کسی عیسائی کے لیے یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے ترجمے ہیں، اصل الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بولے تھے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ان کو بھی نہیں پورا۔ یہ جتنی بائبل تقسیم ہوتی ہے، عیسائی لوگ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور ہم ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ان کے چکر میں آ جاتے ہیں،
ہمارے ہاں اردو میں تقسیم ہوتی ہے، پشتو میں تقسیم ہوتی ہے، سندھی میں تقسیم ہوتی ہے، دوسری زبانوں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ترجمہ ہے. یہ اردو ترجمہ ہے، یہ انگریزی ترجمہ ہے، یہ عربی ترجمہ ہے، یہ یونانی ترجمہ ہے، یہ فلاں ترجمہ ہے، یہ فلاں ترجمہ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اصل الفاظ کیا تھے جن کا آپ نے ترجمہ کیا؟ کیونکہ ترجمہ ٹھیک کیا غلط کیا اس کا پتہ تو تب چلے گا جب اصل الفاظ ہمارے سامنے. اصل الفاظ ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں تو جو مرضی کو کہہ دیں اس کو ترجمہ کہہ دیں. اصل الفاظ کیا ہیں یہ ان کے ہاں طے شدہ نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ زبان کون سی تھی جس زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کلام لوگوں کو سنائی تھی، اللہ کی باتیں لوگوں کو سنائی تھی. اس زبان کا بھی پورا نہیں پتا وہ زبان کون سی. وہ یقیناً اللہ کی کلام اور اللہ کی کلام ہونے کے ناطے پاکیزہ کلام، بابرکت کلام. تورات بابرکت کلام، اور اللہ نے تورات کو انجیل کو بابرکت قرار دیا، ہدایت قرار دیا. لیکن اللہ کی کلام جیسی نعمت انہیں نصیب ہوئی وہ نعمت محفوظ ان کے پاس ہوئی. سرکار کے آخری نبی ہونے کے ناطے اور قرآن کے آخری کلام اللہ ہونے کے ناطے اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ آقا کی زبان سے اللہ کی یہ کلام جس طریقے سے صحابہ نے سنی، صحابہ کی بڑی جماعت نے سنی، وہ ہو بہو اسی طریقے سے انہی لفظوں کے ساتھ آج موجود. یہاں تک کہ علماء نے پابندی لگا دی ہے کہ قرآن کا ترجمہ ضرور چھاپو. اچھی بات ہے آپ قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لیکن اکیلا ترجمہ نہیں چھاپنا بلکہ قرآن کے عربی الفاظ ساتھ ہوں اس کے ساتھ ترجمہ چھاپنا، ملا کر چھاپنا تاکہ اصل الفاظ جو ہیں وہ محفوظ ہوں. جب بھی میں کہوں کہ یہ ترجمہ ہے یہ کہیں گے یہ ترجمہ ہے تو ہم فوراً قرآن کے اصل الفاظ نکال لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ یہ ترجمہ ٹھیک بنتا ہے یا یہ ٹھیک بنتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے عیسائی ایک بائبل لا کر دیتا ہے، انجیل لا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ نے یہ کلام اردو میں کی تھی، یہ تو اردو میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہے گا نہیں اللہ نے تو کسی اور بولی میں کی تھی، اس کا ترجمہ ہے. میں اسے کہوں کہ جس کا ترجمہ ہے وہ بھی ساتھ، وہ بھی ٹیکسٹ، وہ بھی عبارت ساتھ لاؤ تاکہ میں کسی سے وہ ترجمہ چیک کروا لوں کہ یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے. وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، وہ بتا ہی نہیں سکے گا. لیکن میں کسی کے سامنے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، لکھا ہوا پیش کرتا ہوں، تو میں ویسے ہی اس بات کا پابند ہوں کہ اس قرآن کے ساتھ اصل الفاظ بھی لکھا ہے، اس ترجمے کے ساتھ اصل الفاظ بھی لکھا ہے. عیسائی سے یہ سوال کریں گے کہ اصل الفاظ کہاں ہیں جن کا تم کہہ رہے ہو کوئی اردو ترجمہ ہے، تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کو عربی زبان ابھی نہیں، اللہ اس کو عالم بھی بنایا ہے، اس کو قاری بھی بنایا ہے، اس کو دین کا خادم بنایا اللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت یہ عربی زبان نہیں جانتا. لیکن اس کے باوجود اگر یہ کسی کو قرآن کا ترجمہ پیش کرتا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ ترجمہ جن لفظوں کا ہے وہ لفظ کہاں ہے، وہ کہے گا یہ دیکھو ساتھ ہی لکھے. اگر زبانی پوچھے گا تو یہ زبانی وہ عبارت اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دے کہ یہ ان لفظوں کا ترجمہ ہے.
وہ متعلقہ سورت پڑھ کر سنا دے گا۔ اور یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اصل میں اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، کہ ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے، ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے پہلے حافظ، حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا، چوکیدار۔ قرآن کے پہلے حافظ، قرآن کی حفاظت کرنے والے وہ اللہ جل جلالہ خود ہے۔ ان کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے کام پر لگایا، اپنی ذمہ داری اس کو سونپ دی۔ اصل میں اللہ نے خود ذمہ داری دی کہ قرآن کی چوکیداری میں کروں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا، اور خوش قسمت ہے وہ جو جن کا انتخاب، جن کی سلیکشن اللہ کرتا ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے، 10,000 بندے نے اپلائی کیا، ان میں سے 10 بندے جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے۔ وہ خوشی سے نہیں سماتے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے۔ ملک کے چوکیدار بننے کے لیے ہم سلیکٹ ہو گئے، ملک کے محافظ بننے کے لیے ہم سلیکٹ ہو گئے، ہمیں چن لیا گیا، ہم خوشی سے نہیں سماتے۔ اور یہاں اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے کام کے لیے کروڑوں بچوں میں سے اس بچے کو، اربوں بچوں میں سے اس بچے کو چن لیا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ اکرام سے قرآن کے چوکیداروں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اہل بیت سے قرآن کے محافظوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ازواج مطہرات سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، قراء امت، حفاظ امت کے ہوتے ہوتے ہم تک جو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس لسٹ کے اندر شامل کیا جس میں سب سے اوپر نام ابو بکر کا ہے، جس لسٹ میں سب سے اوپر نام علی مرتضیٰ کا ہے، جس لسٹ میں سب سے اوپر نام خدیجہ کبریٰ کا ہے، جس لسٹ میں سب سے اوپر نام عائشہ کا ہے، جس لسٹ میں سب سے اوپر نام فاطمہ زہرا کا ہے، جس لسٹ میں سب سے اوپر نام اور پتہ نہیں عبداللہ ابن مسعود کا ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کا ہے، جس لسٹ کے اندر جنید بغدادی کا نام آتا ہے، جس لسٹ کے اندر حسن بصری کا نام آتا ہے، جس لسٹ کے اندر امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جس لسٹ کے اندر امام بخاری کا نام آتا ہے، جس لسٹ کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جس لسٹ کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام آتا ہے، آج اس بچے کا نام اس لسٹ میں درج ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں ان کا بچہ دنیا کے معاملے میں باقی بچوں سے عام طور پر پیچھے نہیں جاتا، دنیا سے وہ محروم نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ اس موقع پر ہمارے لیے کچھ باتیں سوچنے کی۔ اس بچے نے قرآن حفظ کیا، بڑی سعادت ہے اس کے والدین نے اس کو حفظ پر لگایا، ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے، اس کے خاندان کے لیے سعادت ہے۔ قاری صاحب نے محنت کر کے اس کو
کامیاب کرایا اور اس کو مکمل حافظ بنایا، بہت بڑی خدمت اور سعادت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اس بچے نے قاری صاحب نے قرآن پڑھایا، اس بچے نے قرآن پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کیا صرف قاری صاحب کے لیے اور اس بچے کے لیے ہے یا میرے اور آپ کے لیے؟ یہ تو ہیرے ہیں، یہ جواہر ہیں، یہ دولت ہے، اور یہ سب کے لیے۔ قرآن لوگوں کو مخاطب کرتا ہے دو طریقے سے، کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری انسانیت کے لیے، اور کہیں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ قرآن یہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ یا ایھا المولویون، اے مولویوں، یا اے قاریو، اے حافظو، اے داڑھی والو۔ قرآن یہ کہیں بھی نہیں کہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ صرف قاری صاحب کا نہیں ہے، قاری صاحب کے لیے نہیں آیا۔ قاری صاحب کی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنی زندگی اس پر کھپانے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں آیا، وہ حافظ صاحب کے لیے نہیں آیا، وہ اس بچے کے لیے نہیں آیا، وہ اس طرح کے اور بچوں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن ہم سب کے لیے۔ قرآن اگر برکت ہے تو وہ ہم سب کے لیے ہے، صرف اس بچے کے لیے برکت نہیں ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو وہ ہم سب کے لیے ہے، صرف اس بچے کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن اگر رہنمائی ہے تو وہ ہم سب کے لیے ہے، صرف اس بچے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اگر نصیحت ہے تو وہ ہم سب کے لیے۔ میں نے جو آیت ابھی پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کے معنی عربی زبان میں نصیحت ہے۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں طریقہ بتاتی ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن جو ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہے، جس راستے سے آپ انتہائی جلدی منزل مقصود پر جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن ہدایت ہے تو ہم سب کے لیے ہے، وہ دولت ہے تو ہم سب کے لیے ہے، وہ سعادت ہے تو سب کے لیے ہے، برکت ہے تو سب کے لیے ہے۔ آج کوئی شخص جہاں آئے اور سونے کی بڑی بڑی اینٹیں تقسیم کرنی شروع کر کئی کلو کی ایک یہ بچہ اٹھ کر جاتا ہے اور بھاگ کر جو ہے وہ ایک اینٹ لے آتا ہے اور اس کی طرف سے اعلان ہے کہ جو چاہے آئے اور اپنا حصہ لے جائے۔ کیا خیال ہے یہ بچہ اٹھ کر جائے گا اور وہ ایک بڑی سی اینٹ اٹھا لائے گا سونے کی، تو آپ سب یہ مجمع سارا بیٹھا رہے گا؟ آپ تو میری تقریر بھی چھوڑ دیں گے، اٹھ کر بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ دولت ہے، مفت میں مل رہی ہے۔ تو قرآن بھی اسی طرح سے دولت ہے، برکت، سعادت، اور اللہ کی طرف سے یہ سب کے لیے۔ جس نے قرآن حفظ کر لیا، جس نے قرآن کے معانی سمجھ لیے، جس نے قرآن پر عمل کر لیا، اس نے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ لیا۔ لیکن تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی دینا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی، اللہ ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام کریں اور اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں کے اندر قرآن کو لے کر۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے جی گھروں میں بے برکتی ہے،
اب اس کے لیے جی فلاں بابا جی کے پاس جائیں، فلاں عامل کے پاس جائیں، یہ کروائیں وہ کروائیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک لائن ہے وہ، لیکن جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کبھی قرآن کھلتا نہیں ہے، نہ صبح اٹھتے وقت قرآن پڑھنے کی توفیق، نہ سوتے وقت قرآن پڑھنے کی توفیق۔ مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن کھلا نہیں ہوتا، قرآن کے الفاظ کسی کی زبان سے نہیں نکلے ہوتے، تو ہمارے گھروں میں بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کی جو دولت ہے اس میں سے خود بھی حصہ ہے، اپنے گھر میں حصہ ہے۔ اس کے لیے ایک کام تو یہ کریں کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنے بچے کو حافظ بنانے کی تو پھر تو کیا ہی کہیں، لیکن اگر اتنا نہیں ہے تو دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنا آپ کے بچے کو، ہر بچے کو آتا ہے۔ اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، شروع ہوا ہے، جب سکولوں میں بھی انتظام یا یہ کہا جا رہا ہے کہ سکولوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے، تو آپ اپنے بچے پر توجہ رکھیں کہ وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سکولوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ عام طور پر انگریزی، میتھ، سائنس ان کے لیے اچھے استاد بھرتی کرتی ہے اور اچھے پیریڈ ان کے لیے رکھتے ہیں، اور قرآن اور اسلامیات وغیرہ کے لیے کوئی آخری پیریڈ تک کا ماندہ پیریڈ رکھتی ہے، وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن آپ اپنے بچے پر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو خود محنت کریں، کسی قاری صاحب کی اپنے طور پر خدمت حاصل کر لیں، اپنی مسجد میں بھیجیں قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کے بچے کو صحیح قرآن پڑھنا۔ دوسرا، خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اگر ناظرہ پڑھا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر ناظرہ نہیں پڑھا تو اس عمر میں قرآن کے طالب علم بن جائے۔ جو آدمی دین کا طالب علم بن کر دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، دین کے طالب علم۔ ہمارے خاندان میں چند نسلیں پہلے ہمارے دادا مرحوم تک دین کا کوئی رجحان نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمارے تایا تھے، وہ سب سے پہلے وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں سمندری روڈ پر روشن والا ایک گاؤں ہے، اس میں تھے، بلکہ روشن جو ہے وہ ہمارے پردادا کا نام ہے، ان کے نام پر انہوں نے وہ گاؤں آباد کیا۔ تو ان کو شوق ہوا، وہ حکیم تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ ناولٹی پل کے پاس ان کی حکمت کی دکان بھی تھی، بال بچے دار تھے، لیکن ان کو شوق ہوا قرآن پڑھنے کا، اور یہاں سے حکمت کی دکان بند کی، اپنے بال بچوں کو لے کر دیوبند چلے گئے، اور وہاں حکمت بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ پھر پاکستان بن گیا، وہ واپس آ گیا۔ ہماری 2 دادیاں تھیں، ان میں سے ایک دادی جو ہے وہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی پہلے سے، تو ان کو بڑھاپے میں شوق ہوا قرآن پڑھنے کا۔ بڑھاپے میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن کی طالب علم بن گئے۔ اب بڑھاپے میں کتنا پڑھا جانا تھا، لیکن اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسی قابل رشک موت عطا فرمائی کہ سب لوگ حیران تھے۔ حالانکہ نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاضلہ ہے، نہ کچھ اور ہے، بس بڑھاپے میں قرآن کی طالب علم ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو کہا کہ میرے کپڑے تبدیل کرا دو، کپڑے تبدیل کرا دیے، یہ بستر کی چادر تبدیل کر دو، وہ بھی تبدیل کر دی، بالکل پاک صاف ہو گئی۔
اس کے بعد کہا کہ یہ دیکھو وہ بی بی فاطمہ آ رہی ہیں، وہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ فلاں آ رہے ہیں، وہ فلاں آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، یوں کہتے کہتے دنیا آ جائے گی۔ تو قرآن کا طالب علم کسی بھی عمر میں بنا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن پڑھنے کا روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا، یہاں بیٹھے بیٹھے یہ عہد کرنا، یہ ارادہ کرنا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا۔ کوئی دن ہمارا قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں۔ جب ارادہ پکا ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، جب ارادہ ہی کچا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی میل نہیں ملتا جی، وقت نہیں ملتا جی، کام بہت زیادہ ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کھانے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، پینے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، ہم فیس بک کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، یوٹیوب کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ نکل آتا ہے، نہیں نکلتا تو قرآن کے لیے نکلتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی دن ہمارا قرآن کی تلاوت سے خالی ہو، اپنے گھروں میں قرآن کا مقام، بلکہ بہتر ہے ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کے بعد سارے پہلے قرآن پڑھیں گے، پھر اپنے اپنے کام کریں، پھر کوئی اور کام چلے۔ بچے نے قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھتا رہے گا، اس کو یاد رہے گا، پڑھنا چھوڑ دے گا بھول جائے گا، پڑھے گا کیسے بچہ؟ گھر میں کوئی قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ پابندی سے گھر میں قرآن پڑھا کرے، ایسا بہت مشکل ہے۔ آپ گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں گے تو قرآن ہر بچہ پڑھے، اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ قرآن ان کی زندگی میں تھا، ہماری زندگی میں نہیں۔ قرآن جو راستہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ بتانے کے لیے، لیکن آج ہم مسلمان قرآن کا نام تو لیتے ہیں، لیکن سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے ہر 2 نمبر کام کوئی نہ کوئی مسلمان کر رہا ہے، ہم پاکستانی کر رہے ہیں۔ قرآن نے جن کاموں کے کرنے کا کہا، ہم اس کے قریب نہیں کبھی جاتے۔ اور قرآن نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، قرآن نے کہا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، قرآن نے کہا 2 نمبری نہیں کرنی، قرآن نے کہا چغلی غیبت نہیں کرنی، قرآن نے کہا کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، قرآن نے کہا کسی کا مذاق نہیں اڑانا، قرآن نے اور کہا نماز پڑھنی ہے، قرآن نے کہا زکوٰۃ دینی ہے۔ جو کام قرآن نے کرنے کا کہا وہ ہوتے نہیں ہم سے، اور جن سے منع کیا وہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن ہماری زندگیوں میں، جس دن قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے گا ہمارے دل بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ قرآن نصیحت نہ، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت کی۔ قرآن سے نصیحت ہے، ایک ہے قرآن سے شریعت کا قانون نکالنا، شریعت کے مسئلے نکالنا، اس کے لیے تو کئی سال لگا کر محنت کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ایک ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، یہ نصیحت نہ، اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کی مسجد میں اگر درس قرآن نہیں ہوتا، آپ وہاں کے قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے درخواست کریں کہ وہ درس قرآن شروع کر دیں، قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ہمیں بتا دیں، یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ قرآن کا ترجمہ سننا شروع کر دیں۔ اب ترجمے والی کیسٹیں مل جاتی ہیں، ترجمے والی وہ مل جاتی ہیں، قرآن کی آیت ہوتی ہے، ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، آیت ہوتی ہے، ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نصیحت حاصل کریں، مسئلے نہیں، جہاں مسئلے کی بات ہو وہاں کسی ماہر سے پوچھیں، وہاں کسی عالم سے پوچھیں، کیونکہ قرآن سے مسئلے نکالنا یہ گہرا کام ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ ہر ایک کے۔
یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ تو یہ قرآن کی یہ دولت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس بچے کے سینے میں تو ہم نے دولت ڈلوا دی محنت کر کے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور خود اس دولت کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے محلوں میں ہر جگہ قرآن عام ہو جائے۔ جس طرح صحابہ کرام قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، ہم بھی اسی طریقے سے قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صحابہ اکرام اہل بیت کی برکت سے، اولیاء امت کی برکت سے، ائمہ اکرام کی برکت سے، یا اللہ ہماری گناہوں کو زندگی بھر کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجیے، باقی ماندہ زندگی میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اس کو قرآن کی تمام برکات عطا فرما دیجیے، اس کے والدین کو برکات عطا فرما دیجیے، ان کے گھروں میں اللہ برکت عطا فرما دیجیے، ان کے گھروں کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی مرادیں ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز دلی مراد کو پورا فرما دیجیے، ہر ایک کی ہر تمنا کو پورا فرما دیجیے، ہر آرزو کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما دیجیے، ہمارے گھروں کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجیے، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر، جو بلائی، جو اچھائی آپ سے مانگی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو، امت مسلمہ ہر فرد کو عطا فرما دیجیے۔ جن شرور سے، جن آفات سے، جن حوادث سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان سے پناہ میں رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔